بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ انتہائی اہم ہے کیونکہ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے، خاص طور پہ سورہ بقرہ، سورہ الاعراف، سورہ طٰہٰ اور دیگر صورتوں میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کنٹینٹ کو فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کریں۔ ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا شاید ان کی عبادت میں کوئی کوتاہی یا کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نئے مخلوق بنانے کا ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا، اے اللہ، ہم تیری حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کریں گے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان چیزوں کے نام۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں؟ پھر اللہ نے فرشتوں کو فرمایا، تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ تو شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی۔ شیطان نے اللہ سے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، ذلیل اور خوار ہو، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو جب آدم علیہ السلام سو کر اٹھے اور اپنے پاس ایک خوبصورت عورت کو پایا تو انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا پوچھنا ہی تھا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اماں حوا نے جواب دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو کس لیے تخلیق کیا ہے؟ تو اماں حوا نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو گے، ہر جگہ گھومنا پھرنا، کھانا پینا، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر بہکایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے بہکایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے پھل کھایا تو ان کی سطر اتر گئی اور جنتی لباس ختم ہو گیا، درختوں کے پتے توڑ کر اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، میں نے آپ لوگوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا نا، اور تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے جو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب آپ ہم پر رحم فرمائے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال تک معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف تو فرما دیا، لیکن ان دونوں کو آئندہ کے لیے زمین پر آباد کرنا تھا اور انسانی نسل کو بڑھانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں رہو گے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دیا۔
پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا زمین میں رہنے لگے اور انسانی نسل کی شروعات ہوئی۔ مختلف روایتوں کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو وہ جنت سے کچھ چیزیں لے کے آئے، جس میں جنتی گیہوں، اس کے ساتھ مسواک بھی تھی اور ایک خوشبودار لکڑی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایک جنت کی انگوٹھی تھی جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حجر اسود کو بھی لے کے آئے، اور کھجور کے کچھ بیج تھے جو آپ جنت سے لائے، اور آپ نے دنیا میں پہلی مرتبہ کھجور کے پیڑ اگائے۔ 900 سال تک زندہ رہ کر حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوری توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے۔ میرے اس کنٹینٹ کو فیملی فرینڈز میں شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔